رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکثر حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ نشان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں بس ما خدا بر ما شریعت ختم کر بر رسول ما رسالت ختم کر دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں اے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا ہوئے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں وہ آنکھ کے سرمے افرنگ سے ہے روشن پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میرے لیے شایع خشخا شاک نہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بس ما خدا برما شریعت ختم کر دی اقبال کہتے ہیں کہ جب ہمارے آقا مولا اس دنیا میں تشریف لائے حضور جو دین لے کر آئے حضور جو شریعت لے کر آئے قیامت تک حضور کے دین کے بعد اور کوئی دین نہیں آئے گا اور جب ہمارے آقا مولا بنفس نفیس اس دنیا میں تشریف لائے اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اب قیامت تک حضور آخری نبی ہیں حضور کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن اقبال کہتا ہے دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں علامہ اقبال کہتا ہے آج مسلمانوں کے دل بھی پاک نہیں ہے نگاہیں بھی پاک نہیں ہے کہتے ہیں اس میں بھی عجیب بات بھی نہیں ہے آج امریکہ ہمارے اوپر غالب ہے کفر ہمارے اوپر غالب ہے 2.25 ارب مسلمان پوری دنیا میں لیکن 2.25 ارب مسلمانوں کی قبلہ اول کو یہودی قبضہ کر کے کھڑے ہیں 2.25 ارب مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت ہے 90 لاکھ یہودی مسلمانوں کی تعداد ہے 1 ارب 75 کروڑ اور یہودیوں کی تعداد پوری دنیا میں 90 لاکھ لیکن 90 لاکھ یہودی آج 1 ارب 75 کروڑ مسلمانوں پر کیسے غالب آ گئے آج ہماری بیٹیوں کی عزتیں کیسے لٹ رہی ہیں جبکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جب ظاہری دنیا میں تشریف لائے حضور نے خود فرمایا وَعَلَى الْمَاحِ الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ کہ اللہ نے میرا نام ماہی رکھا ہے اور ماہی کا مطلب یہ ہے کہ میں اس دنیا سے کفر کو مٹانے آیا ہوں لیکن آج تو اس ملک کے اندر جو کلمے کے نام پر بنا ہے یہاں کفر بڑھ رہا ہے وہ میلاد جس میلاد میں جھنڈا اٹھایا جائے لیکن وہ جھنڈا حضور کی عزت کے حضور کی ختم نبوت اور اسلام کی عظمت کے لیے کام نہ آئے رب کو وہ جھنڈا قبول ہی نہیں ہے وہ لائٹ جس کی روشنی اسلام کے کام نہ آئے وہ رب کو لائٹ قبول ہی نہیں ہے رب کو تو وہ اپنا گھر بھی قبول نہیں ہے جس میں نبی کی عزت کی بات نہ ہو رب کو تو وہ اپنی مسجد بھی قبول نہیں ہے جس مسجد میں ختم نبوت کی بات نہ ہو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا نماز تو ہو رہی تھی اس مسجد میں نماز پڑھی جا رہی تھی درود بھی پڑھا جا رہا تھا توحید بھی ہو رہی تھی لیکن میں یہ بات کرتا ہوں کہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت توحید نہیں ہے وہ توحید جس میں حضور نہ ہو وہ توحید ہی نہیں ہے اگر حضور ہو تو ہے قل هو اللہ احد حضور کے بغیر ہے هو اللہ احد کائنات کی سب سے بڑی عبادت نماز روزہ حج زکات میلاد نہیں ہے سب سے بڑی عبادت حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر پہرا دینا
حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حضور کی طرف کافروں نے تیر پھینکا، دوڑ کر آگے آ گئے، سینے پر تیر کھایا، اس طرف سے تیر آیا بھاگ کر، اس طرف چاروں سائڈ سے کافروں نے حضور کی طرف تیر پھینکے، چاروں طرف حضور کی طرف دوڑ دوڑ کے آپ تیر جو تھے وہ سینے پر کھاتے رہے، ایک تیر بھی سرکار کی طرف نہیں جانے دیا، آپ شہید ہو گئے۔ حضور کے سامنے صحابہ ان کا جنازہ لائے کہ حضور شماس بن عثمان کا جنازہ پڑھا دیں، حضور نے فرمایا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھانا؟ حضور نے فرمایا جنازہ پڑھایا جاتا ہے بلندی درجات کے لیے کہ مقام اس کا بڑھ جائے، اگر جنازے کی برکت سے شاید کسی نے جنت میں جانا ہو، جنازے کی برکت سے اللہ شاید جنت الفردوس میں مقام دے دے، لیکن شماس نے جب اپنی نبی کی عزت پر پہرا دیا، اپنے نبی کی طرف ایک تیر بھی نہیں آنے دیا، اللہ نے اس کو وہ مقام دیا اب اس سے آگے کوئی اور مقام ہے ہی نہیں۔ میلاد کے ساتھ بھی لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں، میلاد کے ساتھ بھی لنگر وابستہ ہیں، نذرانے وابستہ ہیں، یہ اس لیے میلاد مناتے ہیں، نہیں تو جس نبی کا میلاد مناتے ہیں جب اس نبی کی گستاخی ہوتی ہے وہاں کیوں نہیں بولتے؟ جس قرآن کے نام پر کھاتے ہیں جب قرآن پر حملہ ہو، قرآن کو آگ لگائی جائے تو قرآن کی عزت کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اقبال کہتا ہے وہ سجدہ جسے روح زمین کانپ جاتی تھی ترستے ہیں آج اس کو منبر و محراب۔ اقبال کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے سجدے کیے زمین ہلا کے رکھ دی، کہتے ہیں آج منبر و محراب پر بھی ویسے لوگ موجود نہیں۔ میلاد کے ساتھ مفادات، نہیں تو ہم ختم نبوت کی ریلی نکالتے ہیں، ہوتی کہ اسے میلاد والے نبی کی ہے نا، تو ہم پر دہشت گردی کا پرچہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم ختم نبوت اور ناموس رسالت کے موضوع پر تقریر کریں، ہم پر 780 کی دفعہ لگتی ہے۔ اگر ہم اسلام اور قرآن کی حکومت کی بات کریں 4 شیڈول لگا کر اندر کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات تاریخی کہہ کر جا رہا ہوں، اگر کل کو حکومت پاکستان ذلت کا طوق اپنے سر پر اور ڈالتے ہوئے یہ ختم نبوت کی ریلی کے ساتھ ساتھ جشن عید میلاد النبی کے جلوس پر بھی یہ اگر دہشت گردی کا پرچہ کاٹیں، اگر جھنڈی اور لیٹ لگانے پر بھی 780 کی دفعہ لگائیں، جو مولوی میلاد کے موضوع پر تقریر کریں اس مولوی پر 4 شیڈول لگائیں، میں آپ کو قسم اٹھا کر کہتا ہوں 90% مولوی میلاد منانا بھی چھوڑ دیں گے، جھنڈیاں لگانا بھی چھوڑ دیں گے، ریلیاں نکالنا بھی چھوڑ دیں گے۔ میلاد بھی اس لیے مناتے نہیں تو حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ پڑا بتاؤ، اس پر تو بات نہیں ہے، اور پھر میلاد کون سا ہے؟ میلاد منا لیا، جھنڈیاں لگا دیے، 1 لاکھ بندے کو لنگر بھی آپ کھلا دیں، کھڑے پیر ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ ہو جائے، رب آپ کا میلاد آپ کے منہ پہ مار دے۔ وہ کون سا میلاد ہے جس میں حضور کی بات ہی نہ ہو؟ صرف حضور آئے، حضور نے میں ایک بندے کے ساتھ بیٹھا، وہ مجھے کہنے لگا شاہ صاحب کھانے میں نے یہ والی بوٹی ڈالے، سرکار کو یہ دستے کا گوشت پسند تھا۔ میں نے کہا دستے کا گوشت بھی پسند تھا، حضور کو تلوار چلانا بھی پسند تھا، گھوڑے پہ بیٹھنا بھی پسند تھا، تیر چلانا بھی پسند تھا۔ آپ کو پتہ ہے جنگ یمامہ کس کے دور میں ہوئی ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور ہے، اور مہینہ کون سا تھا؟ یہی ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا۔ 1200 صحابہ نے مدینے میں جھنڈے نہیں لگائے ربیع الاول کے مہینے میں، وہ جھنڈے اٹھا کر یمامہ پہنچے، وہاں پر جا کر حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا۔ 1200 صحابہ نے اپنا خون دے کر نبی کا میلاد منایا۔ وہ والا میلاد کس نے منانا ہے؟ میلاد صحابہ کا انداز تھا نرالا، ہاتھوں میں تھی تلواریں اور پہرا نبی کا تھا۔ صحابہ تو تلواریں اٹھا کر میلاد منانے لگے، آج پوری امت لٹ رہی ہے، برما لٹ گیا، شام لٹ گیا، عراق لٹ گیا۔ آج اگر حضور بنفس نفیس موجود ہوتے، حضور اگر قبر مبارک میں تشریف نہ لے جاتے، حضور اس ظاہری دنیا میں بنفس نفیس رسول اللہ تشریف فرما ہوتے، ایمانداری سے بتائیں آج اگر رسول اللہ ہوتے فلسطین کی بیٹیاں لٹتی رہتی اور حضور اکیلی جھنڈی اور لائٹوں پہ کھڑے رہتے، کشمیر کی بچیاں لٹتی رہتی، میرے آقا و مولا سے گھر بیٹھ کر دیگے پکواتے رہتے۔ اگر آج حضور خاموش نہ ہوتے تو امت کیوں خاموش ہے؟ کسی پیر بیٹھا ہو نا، کوئی پیر صاحب، تو مرید سارے کھڑے ہو، مریدوں کے ہوتے ہوئے کسی پیر کی پگڑی پر ہاتھ ڈالنے کی کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ پیر کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ آج بتائیں پھر ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا، امتیوں کے ہوتے ہوئے مرزائیوں نے حضور کی ختم نبوت پر تاج پر ہاتھ کیسے ڈال دیا؟ یہ تو ہمیں جواب دینا پڑنا ہے۔ یہ کوئی مت سمجھے نماز روزے حج زکات سے بچ جائے گا۔ حضور نے ایک جنگ بھی میلاد کے لیے نہیں لڑی، لڑی ہے تو مجھے ثابت کرے۔ ایک جنگ بھی حضور نے نماز کے لیے نہیں لڑی، روزے کے لیے نہیں لڑی، حج کے لیے نہیں لڑی، درود کے لیے نہیں لڑی، کلخانی کے لیے نہیں لڑی، اصالہ ثواب کی محفل کے لیے ایک جنگ بھی حضور نے نہیں لڑی۔
74 جگہ صحابہ نے 27 میں حضور شامل ہوئے، اس میں سے ایک جنگ بھی نماز روزے کے لیے نہیں ہے۔ حضور نے تو ساری زندگی محنت کی، حضور کے چہرے مبارک پر تکلیفیں دی گئی، حضور کے داغ مبارک شہید ہوئے، سیدنا صدیق اکبر کے چہرے مبارک پر جوتیاں ماری گئی۔ کس کے لیے؟ دین کی سربلندی کے لیے، نظام کے لیے حضور نے جنگیں لڑی ہیں۔ آج نماز کی طرف سارے دوڑتے ہیں، روزے کی طرف سارے جاتے ہیں، حج کی طرف سارے جاتے ہیں، میلاد سارے مناتے ہیں۔ جس کے لیے نبی نے محنتیں کی، اس نظام کی بات کون کرے گا؟ جس کے لیے رسول اللہ نے تلوار اٹھائی، جس کے لیے 27 غزوات میں حضور خود گئے، ساری زندگی حضور نے دین کو تخت پر بٹھانے کے لیے جدوجہد کی، بتاؤ وہ جدوجہد کون کرے گا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ محبوب جو ہم نے آپ کو دین دیا ہے، اب موسیٰ کا دین ختم، اب عیسیٰ علیہ السلام کا نظام ختم، اب تورات منسوخ، انجیل منسوخ، زبور منسوخ، نبیوں کے نظام منسوخ۔ جب حضور آ گئے محبوب، اب آپ کا نظام یا قرآن کی حکومت چلے گی قیامت تک۔ اب پچھلے نبیوں کے نظام بھی گئے اور ان کی کتابیں بھی ختم۔ بتائیں اللہ نے اپنے محبوب کے نظام کے ہوتے ہوئے، جب محبوب آ گیا، قرآن آ گیا، اللہ نے کہا محبوب اب میں اپنے نبی موسیٰ کا نظام بھی نہیں چلنے دوں گا، اب آپ کا چلے گا۔ اللہ نے کہا محبوب اب میں تورات بھی نہیں چلنے دوں گا، قرآن چلے گا قیامت تک۔ رب نے اپنے نبی کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا نظام نہیں چلنے دیا۔ آج امت اتنی بے باک ہو گئی ہے کہ حضور کے مد مقابل عمران، نواز، زرداری کو لے آئے ہیں، جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا، جن کو دین کا ایک لفظ بھی نہیں پتا۔ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر بھی عاشق رسول، ہم محراب میں کھڑے ہو کر تراویح میں پورا قرآن سنایا، ہم بھی دہشت گرد ہیں۔ وہ پہلا کلمہ بھی نہ آئے، وہ عاشق رسول، ہم نبی کی حدیثیں سنا کر بھی دہشت گرد، ایکسٹریمسٹ، انتہا پسند اور شر پسند ٹھہرے۔ جو باتیں یہودیوں نے کرنی تھی آج ہمارے اپنے کرتے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو تاریخی بتا کر جا رہا ہوں، مکے کی اسٹیبلشمنٹ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ان کو غرور اور تکبر اتنا تھا، وہ سوچتے تھے کہ بلال شاید آئے گا ہی نہیں۔ مکے کی بیوروکریسی کو بھی یہی گھمنڈ تھا، مکے کے وڈیروں اور سرداروں کو بھی یہی گھمنڈ تھا کہ بلال ظاہری طور پر غریب ہے، بلال ظاہری طور پر اس طرح کالا ہے، اس کو کون لائے گا، اس کو کیسے عزت ملے گی۔ حضرت بلال آزاد ہوئے، بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، مستلق میں گئے، حنین میں گئے، خیبر میں گئے، تبوک میں گئے، مکہ فتح ہوا، مکے کی اسٹیبلشمنٹ نیچے کھڑی ہے، مکے کی بیوروکریسی بھی نیچے، وڈیرے بھی نیچے، سردار بھی نیچے۔ کالے رنگ والا، چٹی ہوئی ناک والا کعبے کی چھت پر چڑھ گیا۔ روکا بلال کو بھی بڑا گیا تھا، روکا بلال کے غلاموں کو بھی بڑا جا رہے ہیں۔ بلال بھی گیا تھا، ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ حضور کا دین، کتب اللہ لا غلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ کہتا ہے میں نے لکھ دی ہے قیامت تک میں اور میرا مصطفیٰ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ آج اگر دین ظاہری طور پر مغلوب ہے تو غالب آئے گا، وعدہ رب کا ہے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبر۔ کوئی یہ بھی مت سمجھے کہ لبیک والوں کو یہ نماز کا نہیں پتا، ان کو روزے کا نہیں پتا، ہمیں وہ بھی قرآن آتا ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ہمیں پتہ ہے روزے کا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کا بھی پتہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ہمیں حج کا بھی پتہ ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے والشمس وضحاھا والقمر اذا تلاھا الم نشرح لک صدرک والضحی واللیل اذا سجی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا۔ ہمیں درود والی بھی آتی ہیں اور برود والی بھی آتی ہیں، ہمیں درود والی بھی آتی ہیں اور ہم درود والے بھی ہیں، برود والے بھی ہیں۔ جہاں درود کی ضرورت پڑتی ہے وہاں درود پڑھتے ہیں، جہاں بارود کی ضرورت پڑی ہے ممتاز قادری کی طرح 27 گولیاں سینے میں مارتے ہیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ قرآن میں اسلحے کا ذکر ہے اور اسلحہ برود میں آتا ہے۔
فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. دوسری بات وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. جب حضور کی چاروں طرف سے دشمن بڑھ گئے، کافر حملہ آور ہونے لگے، تعداد بڑھ گئی کافروں کی حضور کی مخالفت اور دین کی دشمنی کے لیے دین کو روکنے کے لیے آگے بڑھے. اللہ نے حکم نازل کر دیا، محبوب پہلے آپ نماز پڑھتے تھے اسلحے کے بغیر، آج کے بعد رب کا حکم ہے آپ نے نماز اسلحے کے ساتھ پڑھنی ہے. لیکن ہمارے شاہ صاحب سید افتخار الحسن شاہ صاحب فیصل آباد والے وہ فرمایا کرتے تھے سنی مولویوں کو صرف قرآن کی 4 آیتیں پتہ ہے. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين كل نفس ذائقة الموت لا اله الا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انہوں نے کبھی بتایا ہی نہیں ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. محبوب جو قرآن کے مطابق حکومت نہیں کرتا وہ کافر ہے. آج اگر یہ آیتیں بتائی گئی ہوتی تو شرابی اوپر بیٹھتے، زانی اوپر بیٹھتے، دین دشمن اوپر بیٹھتے، ختم نبوت کے غدار اوپر بیٹھتے. یار میری ماں کے کوئی کپڑے اتارے نا، میری ماں کے، میں اس چوک کے اندر اس گستاخ کے ساتھ اگر تصویر لگا دوں تو میں گھر جاؤں تو میری ماں مجھے منہ نہیں لگائے گی، کہ تیرے اندر غیرت نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو نے میرے گستاخ کے ساتھ، جس نے میرے کپڑے اتارے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اور جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے کہا مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں، جن مولویوں اور پیروں نے پھر ان کے ساتھ جشن عید میلاد النبی کے جلوس میں ان کے ساتھ نکالے ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ اور مرزائیوں کے یاروں کے ساتھ، بتاؤ وہ حضور کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گے؟ یہ تو ہمارے بزرگوں کا فتویٰ ہے کہ مرزائیوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، اور جو اس شک کرنے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے. یہ دینی مسئلہ ہے، ایمانی مسئلہ ہے. پادری فرمایا کرتے تھے اسلام اور ایمان کی بنیاد ختم نبوت پر کھڑی ہے. ختم نبوت کے بغیر میلاد قبول ہی نہیں ہے، ناموس رسالت کے بغیر میلاد قبول ہی نہیں ہے. میلاد وہ قبول ہے جس میں حضور کی عزت کی بات ہو، ختم نبوت کی بات ہو، ممتاز قادری کی بھی بات ہو، قاضی سید خان سرحدی کی بھی بات ہو. ہم اس میلاد کے قائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا محبوب پہلے آپ نماز پڑھتے تھے اسلحے کے بغیر، آج کے بعد حکم ہے آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ اسلحے کے ساتھ. یا اللہ نماز اسلحے کے ساتھ کیسے پڑھیں؟ اللہ نے کہا محبوب آپ نماز پڑھائیں، آپ کے صحابہ کچھ پیچھے کھڑے ہو کر پڑھیں، کچھ آپ کے غلام صحابہ آپ کے چاروں اطراف ارد گرد اسلحہ لے کر کھڑے ہو جائیں، اسلحہ لے کر کھڑے ہو جائیں. اور پھر جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے ان کو کہیں کہ وہ نماز پڑھیں، اور جنہوں نے نماز پڑھ لی ہے ان کو کہیں یہ اسلحہ اٹھا کر کھڑے. بَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ. محبوب کافر یہ چاہتے ہیں، یہ چاہت اللہ رسول کی نہیں ہے، یہ چاہت قرآن کی نہیں ہے، دین کی نہیں ہے، اسلام کی نہیں ہے، یہ چاہت دین دشمنوں کی ہے، یہود و نصارہ کی ہے، کافروں کی ہے. کیا کہ مسلمان اپنے اسلحے سے غافل ہو گئے. آج ہم اپنے اسلحے سے غافل ہیں. ہمارے پاس گولی ہے لیکن کشمیر کی بچیوں کے منہ کے اندر پیشاب ہو رہے ہیں. ہمارے پاس ابدالی ہے، ہمارے پاس شاہین ہے، ہتف ہے، ہمارے پاس راج ٹینک ہے، خالد ٹینک ہے، لیکن فلسطین پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، بیت المقدس پر یہودی قبضہ کر کے کھڑے ہیں. ہم غافل ہیں. ہمارے پاس پوری دنیا میں 57 اسلامی ممالک کے پاس 80 سے 90 لاکھ پوری دنیا میں مسلمانوں کی فوج ہے، لیکن حضور کی عزت پر ڈاکے پڑے ہیں. برما کی بیٹیوں کے پستان کاٹو کافر کباب بنا کر کھا رہے ہیں. مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ مسجدوں میں زنا ہو رہے ہیں. بزرگوں کو درختوں کے ساتھ باندھ کر ان کی چمڑیاں ادھیری جاتی ہیں. بتائیں وہ پھر کون سا میلاد ہے جس میلاد کے اندر رسول اللہ کے دین کی بات ہی نہ ہو، جہاد کی بات ہی نہ ہو، اسلام کی عظمت کی بات ہی نہ ہو، قرآن کو آگ لگائی جائے اس کی بات ہی نہ ہو. میلاد تو ہے ہی وہ جس سے حضور کا سینہ ٹھنڈا ہو. کسی اور کے میلاد سے حضور کا سینہ ٹھنڈا ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات پکی ہے، کوئٹہ کے سید خان سرحدی پولیس والے نے جو گستاخ رسول کو مارا، حضور کے اس غازی کے اس عمل سے حضور کے سینے کو ٹھنڈ پہنچی. لبیک یا رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ. حضور کے سینے کو جب ٹھنڈ پہنچی تو میلاد تو اس کا قبول ہو گیا. وقت آئے گا، ہمیں رب پر یقین ہے. ہم نے کسی دنیا دار پر، کسی طاقتور پر یقین نہیں رکھا، نہ اسے امید لگائی ہے. ہماری امیدیں رب سے. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے،
لیکن اس کا مفہوم یہی ہے، اللہ لبیک والوں کو ہی کہہ رہا ہوگا بھائی تمہیں کیا ہو گیا، تم میرے پر یقین نہیں کرتے؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، ہدایت تمہیں میں نے دی، راستے تمہیں میں نے دکھائے، فیض آباد میں پھنسے بیٹھے تھے، نکالا میں نے تھا، کالعدم سے میں نے نکالا، بچوں سے میں نے نکالا، ضمانتیں میں نے کروائی، ابھی بھی میرے اوپر یقین نہیں رکھتے؟ پوری دنیا کے کفر تمہارے مخالف کہتے ہیں حضور کو کچھ نہیں پتا، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا ایجنسیاں کو پتا ہے، احمد شریف تھے آیا ہوا تھا، میرے آقا کو نہیں پتا۔ امریکہ کو پتا ہے کہ لبیک والے پاکستان میں کیا کیا کر رہے ہیں، اور حضور کو نہیں پتا۔ ایسی سوچ پر بھی لعنت ہے جو اس طرح حضور کے بارے میں سوچتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، حضور کی شان یہ ہے 50,000 سنہ، کہ قیامت والا دن جو ہوگا 50,000 سال کا ہوگا۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ساری مخلوق کا حساب آدھے دن کے اندر، مطلب 24 گھنٹے میں سے آدھا نکالے تو 12 گھنٹے، 12 گھنٹے کے اندر اللہ ساری مخلوق کا حساب لے لے گا۔ رب اس پر قادر ہے۔ حضور نے دوسری حدیث حضور نے فرمایا 2 نمازوں کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اللہ اتنی دیر میں ساری مخلوق کا حساب لے لے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا 1 نماز پڑھتے ہوئے جتنی دیر لگتی ہے اللہ اتنی دیر میں ساری مخلوق کا حساب لے لے گا، وہ قادر ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ 6 گھنٹے میں بھی رب ساری مخلوق کا حساب لے لے تو باقی وقت میں کیا ہوگا؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، آپ فرماتے ہیں 49,999 سال 11 مہینے 29 دن 18 گھنٹے اللہ اپنے محبوب کی شان بیان کرے۔ باخدا خدا کا یہی حدر، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہوگی جیت ہری، تم قابل ہو گئے ہو، ہمیں چلانی آتی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ہمارے ہاتھ میں ہوگا راکٹ لانچر، ہمارے ہاتھ میں ہوگی 223 M4، اور ہم تم سے نہیں لڑتے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، کہتے ہیں بجلی ہو نظر کو ہو بیا باپ ہے میری، میرے لیے شایا خش و خاشاک نہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے میں محمد عربی کا وہ غلام ہوں، میرے سینے میں عشق مصطفیٰ کی وہ بجلی ہے۔ کہتا ہے میں پہاڑوں کو آنکھ دکھاؤں ریزہ ریزہ کر کے رکھ دوں، مجھے تو ان سے لڑواتا ہے جن سے کچے کے ڈاکو نہیں پکڑے جاتے۔ کہتا ہے کوئی طاقتور لے آ، امریکہ کو لے آ، اسرائیل لے آ، سیے زراعت ٹینک ہمیں دے، خالد ٹینک ہمیں دے، G3 ہمیں دے، ہم ان کی طرف راکٹ لانچر سے بم بھی پھینکیں گے اور ساتھ یہ نعرہ بھی لگائیں گے سرکار کی آمد۔ مزہ تو پھر آئے گا۔ میلاد تو اس دن ہوگا جب ہم حضور کے دین کا جھنڈا دین کی سربلندی کے لیے اٹھائیں گے اور مسلمانوں کی عزت کے لیے نکلیں گے۔ پھر ہم نعرہ لگائیں گے دلدار کی آمد، نبی القتال کی آمد، نبی المحرس کی آمد، نبی الماہی کی آمد، نبی الملحمہ کی آمد۔ چاہتے ہوتے نہیں ہیں اور وہ آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والا نصبرن علی ما آذیتمونا، لفظی ترجمہ اس کا بھی یہی ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا، ہم صبر نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا، جو تمہیں اذیت دیتے ہیں، جو تمہارا راستہ روکتے ہیں، جو تمہیں آگے نہیں آنے دیتے، پریشان نہ ہو، صبر کرو۔ ہم صبر کر رہے ہیں اور وقت آنے والا ہے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، اللہ فرماتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم اس کے لیے خود راستہ بنائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ محبوب جو دین کے لیے محنتیں کرتے ہیں ہم ان کی محنتیں ضائع نہیں ہونے دوں، میں رب خود ان کے لیے راستے بناؤں گا۔ ہماری محنت اگر دین کے لیے ہے، ہماری محنت اگر اسلام کے لیے ہے، ہماری محنت اگر پاکستان کے لیے ہے، ہماری محنت اگر مسلمانوں کے لیے ہے، پھر ساری دنیا بھی مخالف کھڑی ہو گئی، ہمیں کسی کا بھار نہیں ہے، ہمیں اللہ پر یقین ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ بس آخری حدیث سنا کر مجھے اجازت۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں آپ ان کو، حکمران بھی یہ تھے، ہمارے بڑے بھی یہ تھے۔ آج اس قوم کے آئیڈیل سدھو موسے والا ہے، ڈوب کے نہیں مرتی قوم، سکھیں ہی ہمارے آئیڈیل رہ گئے تھے یار۔ نوجوان لڑکیاں اپنے موبائلوں پہ اور گاڑیوں کے پیچھے لگاتی ہیں سکھوں کی تصویریں۔ یار ہمارا ہیرو تو محمد بن قاسم ہے، ہمارا ہیرو تو شہاب الدین محمد غوری ہے، ہمارا ہیرو اور آئیڈیل تو صلاح الدین ایوبی ہے، ٹیپو سلطان ہے، احمد شاہ ابدالی ہے۔ جو قوم سکھوں کو اپنے آئیڈیل بنائے اس قوم پہ پھر تاریخ انجاد پیدا نہیں ہوتے۔
جو آئیڈیل صدیق اکبر کو رکھے، فاروق اعظم کو رکھے، عثمان غنی کو رکھے، مولا علی کو ہیرو مانے، اپنا آئیڈیل مانے، پھر اس قوم کے اندر طارق بن زیاد اور احمد شاہ تاجی جیسے، یوسف بن راشدین جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کو امیر المجاہدین کھڑا کر گئے۔ میرا سنایا ہوا قرآن آپ کو پتہ کیوں نہیں اچھا لگ رہا؟ پتہ ہے کیونکہ میں آپ کی مرضی کا مولوی نہیں ہوں، میں مرضی کا پیر نہیں ہوں، میری حدیث سنائی ہوئی اچھی نہیں لگے گی۔ کیوں؟ جو لوگوں کو قرآن صرف وہ اچھا لگتا ہے جو ان کے پیر منہ سے نکالے، نبی کے منہ سے نکلی ہوئی حدیث کا ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں قرآن سے غرض نہیں ہے، اور بھائی قرآن میں اگر 600-700 کے قریب اگر نماز کی آیتیں ہیں تو اسی قرآن میں جہاد کی بھی تو 600 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، محبوب مسلمانوں پر جہاد فرض ہو، فاقتلوا المشرکین، محبوب مشرکوں کو قتل کر دو، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ملعون جدھر بھی ملے پکڑ کر اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دو۔ سنت اللہ، گستاخ کا سر اتارنا اللہ کی سنت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ فرماتا ہے ہر کس قیامت تک رب کی سنت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ بڑے آئیں گے، بڑے سرطان سے جدا، بڑے بڑے آئیں گے، بڑے بڑے آئیں گے اس قانون کو تبدیلی کے لیے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہر کس جب بھی کوئی گستاخ سر اٹھائے گا میں علم الدین بھیج دوں گا، جب بھی کوئی گستاخ سر اٹھائے گا میں عامر عبدالرحمن چیمہ بھیج دوں گا، ممتاز قادری بھیج دوں گا، مرید حسین بھیج دوں گا، غازی تنویر قادری بھیج دوں گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ حضرت عمر فاروق یہودیوں کے پاس سے گزرے تو یہودیوں نے آپ کو تورات کے کچھ صفحے دیے۔ آج لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں شاہ صاحب آپ نا 2 نمبر مولوی پیروں کے خلاف بات کرتے ہیں، تو ہمارے نا پیر صاحب نے آپ کے لیے بد دعا کی ہے، تھوڑا وقت نیڑے ہے، تسی نہ وہ نیڑے لگے رہتے ہو، بد دعا ہو گئی ہے اور تسی کسی نہ کسی جگہ سے تنگے جاؤ گے۔ میں کہ پیر صاحب کو کہو کہ حضور جو آپ بھینسوں اور گائیوں کے لیے تویز لکھ رہے ہیں کام ادھر تک ہی رکھیں، ادھر پنگے نہیں لے رہے، ایک کام الٹ ہی ہو جانا ہے۔ سانو بابا مہر علی شاہ دس گیا جڑے نبی دی ختم نبوت دے پارا دیندے ان دی کنڈ تے حضور دا ہاتھ ہوندا ہے۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ وہ امام حسن بصری تھے نا، ان کو ان کے پیروں نے اجازت دی، انہوں نے کہا جاؤ جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، لوگوں کو حضور کے دین کی طرف لاؤ، جہاد کی طرف لاؤ۔ تو آپ گئے، آپ ایک دن صبح نماز کے بعد ایک درخت کے نیچے سوئے، جب سوئے تو چڑیاں اوپر آ کر بیٹھ گئی، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ امام حسن بصری کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو آپ نے چڑیوں پر بڑا غصہ کیا، غصہ آیا آپ کو، آپ نے فرمایا تم مرتی نہیں ہو، ساری چڑیاں مر گئی۔ وہاں سے اٹھے تھوڑا سا آگے گئے تو آپ کو کتے راستے میں بھونکے، آپ نے کتوں کو بھی کہا تم مرتے نہیں ہو، کتا ایک بھی نہ مرا، وہ بھونکتے رہے، آپ نے پھر کہا تم مرتے نہیں ہو، کتا پھر بھی نہ مرا، وہ پھر بھونکتے رہے، آپ نے کہا مرتے نہیں ہو، ایک کتا بھی نہ مرا۔ یہ ان کے لیے جو لبیک والوں کو بھونکتے ہیں، ایک بھی نہ۔ آپ نے غور کیا یار پیچھے چڑیاں تو مار رہے ہو، یہ کیوں نہیں مار رہے؟ غور کیا تو حضرت رابعہ بصری پیچھے بیٹھی تھی، آپ نے فرمایا حسن بصری خیال کریں لکے دے چڑیاں مار رہے ہیں، کتے سائیاں آ رہے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تے تسی لکے دے مولویاں پیراں دے خلاف اللہ دے دعاواں کردے رہے ہو، اے اسی جڑے کھڑے ہاں ساڈے پیچھے علی دا ہاتھ ہے، لبیک 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 ہمارے پیچھے صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور یمامہ والے صحابہ کی ہمارے ساتھ مدد ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت عمر فاروق کیا ہے یہودیوں کے پاس سے گزرے، انہوں نے تورات کے صفحے دی، یہ حدیث آپ نے دل کے کانوں سے سنی ہے، اگر آپ نے اس کو دل میں جگہ دے دی تو حضور سے بڑھ کر دل میں کسی اور کی محبت نہیں آئے گی۔ سیدنا فاروق اعظم تورات کے صفحے لے کر آئے، حضور کے سامنے بیٹھ گئے اور حضور کے سامنے تورات پڑھنے لگ گئے۔ تورات کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق پڑھے اور سرکار کے سامنے پڑھے ہیں، جب حضور کے سامنے تورات پڑھنے لگے تو حضور کے چہرے پر جلال آ گیا، حضور کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، حضور کا رنگ مبارک جو تھا وہ سرخ ہو گیا۔ کیوں؟ بڑی تو تورات جاری ہے، کہتے ہیں نا اس کی بھی سن لو۔ میں نے کہا حضور نے تورات کے اوپر غصہ ناراضگی کا اظہار کیا، جلال آ گیا، ہم اس کمینے کی کیسے سن لیں؟ ہم غداروں کی باتیں کیوں سنیں؟ ہمیں رب نے کام اس لیے دیا کہ ہم اللہ رسول کے خلاف باتیں سنیں۔
زبانیں اس لیے دی ہیں کہ ہم نبی کے دین کے خلاف ہوں گے. حضرت عمر فاروق کو پتہ نہ لگا, حضور کو جلال آیا, حضرت عمر کو پتہ نہ لگا. سیدنا صدیق اکبر نے پیچھے سے ہاتھ آپ کو مارا, کہا عمر تیری ماں تجھے روئے, حضور کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھ رہے, حضور کا جلال تو دیکھو. جب حضرت عمر فاروق نے حضور کے چہرے مبارک پر نظر رکھی ڈالی نا, حضور کا جلال دیکھ کر فوراً تو رات رکھی اور ہاتھ جوڑ لیے, کہا یا رسول اللہ میں رب کے ایک ہونے پر, آپ کے آخری نبی ہونے پر, قرآن اور اسلام پر راضی ہوں. حضور اس بات پر راضی نہیں ہے کہ کوئی قرآن کے ہوتے ہوئے تو رات بھی کھولے. آج قرآن کے ہوتے ہوئے جنہوں نے غیروں کا جناب مذہب بھی, تہذیب و تمدن بھی, غیروں کا راستہ بھی اختیار کیا, بتاؤ حضور راضی ہوں گے ہم پر؟ ہم غیروں کے پیچھے کھڑے ہو گئے, ہمارے بڑے راستہ ہی نہیں دے گئے جس پر ہم چل سکتے تھے, ہمیں کچھ بتا کر ہی نہیں گئے جس کو معیشت ہم چلاتے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. میرے حبیب جو آپ سے اور منہ سے منہ پھیر لے گا, میں اس قوم کو سزا یہ دوں گا, ان کی معیشت تباہ کر دوں گا اور قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا. حضرت عمر فاروق نے جب یہ کہا, میرے آقا و مولا نے دو جملے فرمائے, یہ دو جملے امت کے لیے مینار نور ہے. حضور نے فرمایا عمر آج اگر تم سارے مجھے چھوڑ کر, سارے کون بیٹھے تھے؟ صحابہ, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی, ابو عبیدہ بن جراح, حضرت سعد, حضرت سعید, بڑے بڑے صحابہ, حضرت عبداللہ بن مسعود. حضور نے کہا اگر آج تم مجھے سارے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاؤ نا, تو تم سب کے سب گمراہ ہو جاؤ. بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہونے والا گمراہ ہو جائے گا حضور کو چھوڑ کر, اور جس نے حضور کو چھوڑ کر عمران کا ساتھ دیا, جس نے حضور کے دین کو چھوڑ کر, حضور کو چھوڑ کر نواز شریف کا ساتھ دیا. یہاں موسیٰ بات کسی غوث کی نہیں ہو رہی, سارے غوث مل جائے گا تو صحابی کے مقام کو نہیں پہنچتے, اور سارے صحابہ مل کر بھی نبی کے مقام کو نہیں پہنچتے. حضور نے مثال نبی کی دی ہے. حضور نے فرمایا مجھے چھوڑ کر اگر موسیٰ کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ سارے گمراہ ہو جاؤ گے. اور جس نے حضور کو چھوڑ کر زرداری ڈاکو کا ساتھ دیا, شرابیوں کا ساتھ دیا, سود خوروں کا ساتھ دیا, دین دشمنوں کا, ختم نبوت کے غداروں کا ساتھ دیا, جس نے 2 نمبر مولویوں پیروں کا ساتھ دیا حضور کو چھوڑ کر, بتاؤ وہ بچ جائے گا؟ اگلی بات جو حضور نے کی وہ اس سے بھی بڑی ہے, وہ اس سے بھی بڑی ہے. امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں نا, ٹوپیاں تھام کر, فرماتے ہیں نبی اپنی ٹوپیوں پر ہاتھ رکھیں تو ٹوپیاں تھام کر گر عرش بری کو دیکھیں, ٹوپیاں تھام کر گر عرش بری کو دیکھیں, اونچے اونچوں کو نظر نہ آئے رفت تیری. فرماتے ہیں اونچوں اونچوں کو حضور کا مقام نظر ہی نہ آئے, کہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے. آج ان کے مقابلے میں آپ 2 نمبر مولویوں پیروں کو لاتے ہو, جس کے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 20 لاکھ ماننے والے ہو جائے, وہ سرکار کو پڑ جاتا ہے, حضور کے مدد مقابل آ جاتا ہے. اور میرے نبی کا مقابلہ تو جناب ابراہیم بھی نہیں کرتے, اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. آج ہم حضور کے مدد مقابل لائیں ان کمینوں کو جن کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے, جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی. محمد محمد کریں دے گزر گئی, احد نال احمد ملیں دے گزر گئی, خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے, محمد محمد پکے دے گزر گئی. سب کچھ حضور. حضرت عمر فاروق کو حضور نے جو اگلا جملہ فرمایا نا, حضور نے ارشاد فرمایا عمر آج اگر موسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہوتے, آج اگر رب ان کو دوبارہ بھیج دے اور یہاں موسیٰ ہوتے, عمر مجھے مانے بغیر موسیٰ بھی نہیں بچتے. میری اتباع کے بغیر موسیٰ کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے. موسیٰ کے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس کہاں سے؟ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, جن کے طلبوں کا دھومن ہے آب حیات. اعلیٰ حضرت کی بھی کیا بات سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت کے رضوی باب خادم کی بھی کیا بات سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے تو کہا کہ جن کے طلبوں کا دھومن ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. بابا جی نے کہا سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت آپ کی بھی کیا بات. آپ کے عشق کے جام سے پی کر میں بھی ایک بات کرنے لگا ہوں. بابا جی نے فرمایا حضور کے پاؤں تو براؤ برا ہیں, حضور کی سواریوں نے جہاں پیشاب کیا پوری امت اس خاک برابر بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک. بات میں ختم کر رہا ہوں.
علماء بیٹھے ہیں, بڑے بیٹھے ہیں, یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر رب کی کوئی توہین کر دے, مرتد ہو جائے, دین کہتے ہیں 3 دن اس کو اجازت ہے, 3 دن کے اندر کلمہ پڑھ لے تو معافی ہے, نہیں تو اس کے بعد اس کا سر قلم کیا جائے گا. اگر رب کی کوئی گستاخی غلطی سے کر دے توبہ اس کی قبول ہے, علماء بیٹھیں گے, اس سے جو سوال و جواب کر کے توبہ کروائے گی اس کی قبول ہے. جو قرآن کی توہین کر دے اس کی توبہ قبول ہے, اگر غلطی سے کی ہے معافی مانگتا ہے, سب کے سامنے اعلان کرتا ہے آئندہ قرآن کی توہین نہیں کروں گا, تو اس کی توبہ بھی قبول ہے, رجوع قبول ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, جو رسول اللہ کی توہین کر دے نہ اس کی توبہ قبول ہے, نہ اس کا رجوع قبول ہے, نہ اس کی معافی ہے. ہمیں تم یہ باتیں نہ بتاؤ. کہنے لگے جی یہ بریلویوں کے جو بڑے تھے یہ بھی تو کہتے رہے لا الہ الا اللہ چشتی سے. میں نے کہا جو کہتا رہے وہ بھی کافر ہے, جو کہلواتا رہے وہ بھی کافر ہے. ہمارے بڑوں نے نہ کہلوایا ہے, نہ ہمارے بڑوں نے لکھا ہے, نہ ہمارے بڑوں کی وہ کتابیں ہیں, نہ ہمارے بڑوں کے نام کے ساتھ ان کی زندگی میں کبھی چشتی لگا تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی زندگی کے اندر کبھی انہوں نے اپنے آپ کو چشتی نہیں کہلوایا, تو بعد میں چشتی میں شروع ہوئے. تم اپنی دکانداریاں بند کرو. کہتے ہیں بریلوی جو ہے نا سنی, یہ کہتے ہیں مدینے کے کتے ہیں, تو جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں ہوتا. تو میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بریلوی جہاں ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے. میں نے کہا تو نے اصل میں نا جاہل ہے نا, تو نے دین پڑھا نہیں, قرآن پڑھا نہیں. تو اگر قرآن پڑھا ہوتا, قرآن میں ایک تیرے جیسے کتوں کا ذکر بھی ہے جس کے ہوتے ہوئے رحمت کے فرشتے نہیں آتے, وہ ہے لوسی کتا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. جو موسیٰ کا دروازہ چھوڑ کر حکمران کے ساتھ کھڑا ہو گیا, اللہ نے فرمایا اس کی مثال روسی کتے کی طرح ہے جو زبان نکال کر ہانپتا رہتے ہیں. اور ایک قرآن میں اور کتا بھی ہے جو نسلی تھا اور ایک ہی دروازے پر بیٹھا رہا. میں نے کہا اصحاب کہف کے ساتھ کتا لگے وہ جنت میں چلا جائے, اور جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی کے ساتھ لگ جائے وہ کیوں نہ جائے. اس لیے یہ دکانداریاں بند کرو. اگر بغیر استاد کے بھائیوں سے, مجھے ایک بندہ مجھے جب پکڑ کر لے گئے نا, یہ 7ویں بار لاسٹ ٹائم 7ویں بار گرفتار ہوا, تو وہ SHO آ گیا, مجھے آ کر کہتا یار احمد یار ماں باپ کا اکیلا اکیلا بیٹا ہے, تو تیرے ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں. اب دیکھ تیرے اوپر 7 بچے ہو گئے ہیں, 3 تیرے اوپر لودھرا میں ہیں, 4 بھاگلپور میں ہیں. اب ماں باپ پریشان, بیچارہ تیرے پیچھے کوئی ہے نہیں, کن کاموں میں پڑ گیا ہے. میں نے کہا SHO صاحب بتائیں یہ آپ اپنی سیٹ مجھے دیتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں. تو میں کہتا تو اپنا کام کر دے, میں اپنا ہی کرن دے. اوتھے کہہ کے تیرا کام ہے, میں تنی کدی نہیں روکیا. میں کدی DPO نو کہا بھی DPO کھلی کچہری مینوں چلان دے. میں کدی ڈاکٹر نو کہا بھی ٹیکا مینوں لان دے. میں کدی جا کے پلمبر نو کہا بھی ٹوٹی مینوں لان دے. میں کدی جا کے مستری نو کہا بھی بلڈنگ مینوں بنا دے. جب میں نے ان کو جا کر کہوں تو وہ مجھے کرنے بھی نہیں دیں گے. وہ کہیں گے مولوی اپنا کام کر, ٹیکا لگانا ہمارا کام ہے. مولوی جا اپنا کام کر, لیکچر دینا ہمارا کام ہے. ہم پروفیسر ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں کوئی کتا اٹھ کر دین کی ترجمانی نہ کرے. دین بھی ہم نے پڑھا ہے تو بیان بھی ہم ہی کریں گے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. یہ ہمارے بزرگوں کا فتوی ہے, علامہ نعیم الدین مراد آبادی. آپ نے فرمایا کوئی رسول اللہ کی توہین کرے اشارتاً کنایتاً, جان بوجھ کر کرے یا غلطی سے کرے, اگر وہ گستاخی منہ سے کر رہا ہے اور دل اس کا مضبوط ہے, وہ کہتا ہے یہ میری گستاخی نہیں, دل سے وہ نہیں کر رہا لیکن زبان سے ایسے لفظ نکل گئے جس سے حضور کی گستاخی ہوئی, آپ نے فرمایا اس کی توبہ بھی قبول نہیں اور اس کا رجوع بھی قبول نہیں. ہر کم از کم ہمارے بڑوں کو چاہیے اس کے بارے میں فتویٰ تو دے. وہ ایک کراچی کا مفتی مجہول النسب سرکار کے بارے میں باتیں کرتا ہے, قرآن کے بارے میں باتیں کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے قرآن اور آپ کی جو گستاخی ہے اس کی توبہ پھر بھی رجوع قبول ہے, لیکن جو تم نے رسول اللہ کی توہین کی ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی, ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین ہے اور 295 سے لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی حضور کی طرف اشارتاً کنایتاً کوئی بات ایسی جس سے گستاخی ثابت ہو رہی ہو, اشارے سے ثابت ہو رہی ہے, ظاہری طور پر کرے, زبان سے کرے, کچھ بھی کرے, اس کو موت کی سزا سنائی جائے گی, پھانسی کی سزا. یہ آئین پاکستان ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عام بندہ گستاخی کرے اسے پھانسی کی سزا دی جائے گی. اگر مولوی کر دے انہیں تو چوکے ٹنگو. یہ جانتے ہوئے حضور نے بھوکے کہ حضور کو نعوذ باللہ پتہ ہی نہیں تھا, تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے فصاحت اور بلاغت کے مالک جب حضور آئے انہوں نے بھی سر جھکایا. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں.
آج سرکار کے بارے میں باتیں کریں، حضور کے بارے میں ہم کسی کی بھی بات نہیں سنیں گے، وہ چاہے جتنا مرضی طاقتور ہو۔ میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میرا یہ سوال ضرور ہے مفتیان کرام سے کہ بتاؤ گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو پتہ ہے، ہمیں ہمارے بابا بتا گئے ہیں۔ اسلام کی وہ کہانی یاد ہے، اسلام کی وہ کہانی یاد ہے، اسلاف کی وہ نشانی یاد ہے، ناموس مصطفیٰ پر جو مرنا سکھا گیا، ہمیں وہ بابا منہ زبانی یاد ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اس لیے ان فتنوں سے بچا کریں۔ ہم کسی سے مرعوب نہیں ہوتے، کسی کے ملین میں فالوور ہے، ملین نہیں بلین میں بھی ہو، جو رسول اللہ کے بارے میں بکواس کرے گا، ہمارا نظریہ اور منشور وہی ہے جو ہمیں بابا بتا گیا، من سب نبیہ، من سب نبیہ، من سب نبیہ، یہی ہمارا منشور ہے، یہی ہمارا منظور حضور کے گستاخ کے لیے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اور ایک نیا فتنہ آ رہا ہے پاکستان میں، بس نئی سی بات پر بات سنا، ڈنگر، کافر نالائق، وہ ذاکر نالائق نہیں ہے، وہ کافر نالائق ہے، جو بتوں کو پیغمبروں کے ساتھ تشبیہ ہے، جو امام حسین اور یزید کو اکٹھا کھڑا کر دے، اس فتنے کو خود ایجنسیاں لا رہی ہیں۔ جب یہاں پاکستان میں افغانی نہیں کہہ سکتے، افغانیوں کو نکال دیتے ہو کہ بھی پاکستان کے غدار ہیں، بتاؤ یہ پاکستان کا غدار ہو، اس کا صفایا ہو سکتا ہے جو ختم نبوت کا بھی غدار ہو، اسلام کا بھی غدار ہو، دین کا بھی غدار ہو، آئین پاکستان کا بھی غدار ہو، ان مرزائیوں کو پاکستان میں کون اجازت دے کر کھڑا ہے؟ اور اس فتنے کو کون لا رہا ہے؟ تم لا رہے ہو۔ تو یہ تم جتنے مرضی کر لو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے پاکستان حضور کے نام پر بنا تھا، اس میں حضور کا دین بھی آئے گا۔ ہم روڈ بند کریں تو تکلیف ہو، کہ آپ ہی روڈ بند کیتا تو کہنے لئے جائز ہے۔ میں کہ کیا بات ہے بھائی، عمران کی خاطر روڈ بند کرنا جائز ہے، نواز کی خاطر روڈ بند کرنا جائز ہے، زرداری کی خاطر باطل کرنا جا رہے ہو، نبی کی خاطر دہشت گردی ہے۔ چیف جسٹس، چیف وہ ہے جو حضور کا غلام ہے، وہ چیف ہے جس کے ختم نبوت کے لوگ گھٹیا ترین انسان ہے۔ وہ گیا بیکری پر، تو ایک نوجوان نے کہا، اس نے کہا فائدس ہے، کہتا ہے جی، اس نے کہا فائدس ہے، اس نے کہا ہاں جی، اس نے کہا اللہ نہ دے دے، اس نے کہا کیا کہا آپ نے؟ انہوں نے کہا اللہ نہ دے رہے ہوتے، انہوں پھر بھی سمجھ نہیں ہوتی، بیوی نے کہا یہ تیرے ہوتے اللہ نہ دے رہے تین مرتبہ، انہوں نے کہا تیرے بیکری والے کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بڑی بڑی بیکریاں ہوں گی، لیکن قیامت والے دن تو بات اسی کی ہوگی نا کہ جہاں سے حضور کی ختم نبوت کے غدار کو جواب دے گا، بات تو بھی اسی کی رہے گی۔ علم و دین کو 95 سال ہو گئے ہیں، نام آج ایسے زندہ ہے جیسے کل کا واقعہ ہو۔ اپنی عزت پیاری ہے، تمہیں بیکری بند کر دی، سیل کر دی، کیوں؟ جو چیف جسٹس پر لعنت بھیجی گئی ہے، اور حضور کے دشمنی کرے تم کہتے ہو کہ حضور مسکرا کر بات کرتے تھے۔ ہمیں پتہ ہے، میں آخری بات بتا رہا ہوں، جو کہتے ہیں نا یہ لبیک والوں کو اخلاق کا نہیں پتا، ان کو بات کرنے کا نہیں پتا۔ میں نے کہا پیارے بھائی، ہمیں پتہ ہے حضور نے کس دشمن کے لیے چادر بچھائی ہے، ہمیں پتہ ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے حضور نے کس دشمن کی گردن اتروائی ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اخلاق کیا ہوتا ہے، ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے قرآن میں وَكُلٍّ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ زَنِيمٌ محبوب جو آپ کا گستاخ ہے وہ حرامی ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ کہ یہ قرآن کی آیت بد اخلاقی کا درس دے رہی ہے؟ میں اگر قرآن نہ سناتا، ایسے کہہ جاتا حرامی، تو لوگوں نے کہنا تھا کہ شاہ صاحب آئے اور بد اخلاقی کی، یار اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کر رہے ہیں۔ سَنَسِمُ عَلَى الْخُرْطُومِ، محبوب جو آپ کو باتیں کرتا ہے وہ سور کی تھوتنی جیسا ہے، سور کے منہ والا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لعنتی ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ بتاؤ یا کیا یہ قرآن بد اخلاقی کا درس دے رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، قرآن کی ہر آیت اخلاق کا درس دے رہی ہے، ہر آیت چمکتا ہوا نور ہے، اور ہم قرآن کے آئین کے ساتھ ہیں۔ ہم اسلام کو، قرآن کو پہلے مانتے ہیں، پاکستان کے آئین کو بعد میں مانتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلیں، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں، اسلام اپنے بچوں کو پڑھائیں، قرآن اپنے بچوں کو پڑھائیں، حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بتائیں۔ حضور کی خاتم النبیین نے جب عبدالستار خان نیازی نے تحریک چلائی نا، ایک نوجوان کو پکڑ کر عدالت میں لے گئے، اس نے پوچھا جج نے اس کا قصور کیا؟ اس نے کہا یہ روڈ بند کر کے ریاست کے ساتھ ٹکر لے کر نعرے لگا رہا تھا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ کہتے ہیں ریاست سے ٹکر لینا جائز نہیں ہے۔ میں کہ حسین کی سنت ہے، ریاست باغی ہو جائے، ریاست کا حکمران حافظ بھی ہو تو اسے ٹکر لینی پڑتی ہے۔ ان کو تو دیکھ کر بھی نہیں آتا، یہ تو بڑے یزید ہیں۔ وہ سر پر پگڑی پہنتا تھا، انہوں نے کبھی ٹوپی بھی نہیں پہنی، یہ تو بڑے یزید ہیں۔
وہ امامت کبھی کبھی خود کراتا تھا، ان کو عید نماز بھی نہیں پڑھنی آتی ہے تو پڑھے یزید ہے. ان سے ٹکر لینا تو اور زیادہ بڑی حسینیت ہے. یہ تو کوئی ہمیں سکھائی نہ، ہمیں پتہ ہے. وہ نوجوان کو پکڑ کر لے گا، اس نے کہا اس کے کیا جرم ہے؟ اس نے کہا یہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہا تھا. اس نے کہا اچھا. چاچا نے کہا اس کو سزا دے دو، 1 سال جیل میں ڈالو. سزا ہو گئی. اس نوجوان نے جب سنا بھی 1 سال کے لیے جیل میں حضور کے نام پر، اس نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا تاجدار ختم نبوت. چاچے نے کہا اسے 5 سال کی سزا. اس نے پھر نعرہ لگا. اس نے کہا 10 سال کی سزا. اس نے پھر نعرہ لگا دیا. اس نے کہا 15 سال کی. اس نے پھر نعرہ. اس نے کہا 20 سال کی سزا. نوجوان نے پھر نعرہ لگا دیا تاجدار. اس نے کہا 25 سال کی سزا. اس نے پھر نعرہ لگا دیا. اس نے کہا اس کو عمر قید. نوجوان نے کہا تاجدار ختم نبوت. چاچے نے کہا یہ عجیب شخص ہے، میری سزا کو جوتی کی نوک پر بھی نہیں لکھتا. غصے میں آیا چاچا. یہ جب عبدالستار خان نیازی، سید عبدالسناد، محمد احمد قادری، سید خلیل احمد قادری نے تحریک چلائی ہے، ان کا واقعہ ہے. مقام مصطفیٰ کتاب ہے، اس میں موجود ہے. اس نوجوان کو چاچا نے غصے میں آ کر قلم اٹھایا. اس نے کہا اس کو کل پھانسی پر لٹکاؤ. نوجوان نے سنا. اس نے کہا واہ 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 سبحان اللہ، کل حضور سے ملاقات ہوگی. اس نے وہیں پر اپنے عشق کے انداز میں زور لگا کر نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت. بابا جی فرماتے تھے حضور نے للے واہ پیار کرنا. لوگ کہے جھلا ہو گیا حضور کے عشق میں. جب اس نے نعرہ لگایا نا پھانسی کی سزا سن کر، چاچا نے کہا یہ پاگل ہے، اسے چھوڑ. حضور سے پیار اتنا ہونا چاہیے کہ دنیا کہے وہ دیکھو محمد عربی کا عاشق جا رہا ہے. جس دنیا نے آپ کو پاگل کہہ دیا، بابا جی فرماتے تھے اس دن سمجھ جانا حضور کی بارگاہ میں تمہاری حاضری لگ گئی. اس لیے حضور سے پیار کرنا ہے، حضور سے محبت کرنی ہے. حضور کے بعد جو حضور کے ہے وہ عالم ہے، وہ پیر ہے، وہ سید ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. وہ داڑھی والا نہیں ہے، مونچھ والا ہے، محمد عربی کا غلام ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. دیکھیں جی ہم پاکستان کے ہر ڈی پی او ڈی سی او پولیس والے کی عزت نہیں کرتے، لیکن ممتاز قادری کی ویگن کو بھی ہم نے ہاتھ لگا کر اپنے چہروں پر لگایا. ہم اس کی گاڑی کے ٹائر بھی چوم رہے تھے. وجہ کیا تھی؟ علم و دین کے پاؤں چومے جا رہے تھے. آج ہم غازی سید خان سرحدی پولیس والا، ہم اگر اس ربیع الاول کے مہینے میں غازی عنایت علی زرداری جس نے سندھ کے اندر ڈاکٹر گستاخ رسول کو مارا، کہتے دماغی طور پر پاگل تھے. میں نے کہا دماغی طور پر پاگل ہوئے، آرمی چیف میں کیوں نہیں بھونکے؟ پاکستان کے خلاف بات کیوں نہیں کی؟ فوج کے خلاف بات کیوں نہیں کی؟ پاگل ہوئے، حضور کو پڑھ گئے. تو ہم تو ان جیسے پولیس والوں کو سلام عقیدت بھی پیش کرتے ہیں. ان جیسے پولیس والے جو حضور کے غلام ہیں ان کی جوتیاں بھی چومنا اعزاز کرتے ہیں. لیکن جو حضور کے نہیں، ہم ادھر بھی نہیں رکھتے. چاہے وہ جتنا بڑی طاقتور ہوگا، اپنے گھر میں ہوئے گا، اسی بھی محمد عربی کے غلام ہیں. مجھے ایسے جو آیا نا، جب بابا جی گرفتار ہوئے تھے، ہم بھی گرفتار ہوئے، تو بعد میں نے محفل کروانا چاہیے. بابا جی بھی اندر تھے. میں نے علامہ فاروق الحسن صاحب کی محفل بھاولپور ایسے چو ہو گیا. کہتے ہیں احمد محفل نہیں کرانی. میں نے کہا میں کراؤں گا. کہتے میں تو ایسے چو روک رہا ہوں. اس وقت نئے نئے بھی تھے. میں نے کہا میں بھی حضور کا غلام ہوں، کراؤں گا. تو ایسے چو ہے تو میں بھی غلام ہوں حضور کا. کہتا تو گلا کرتا ہے. جب میں تجھے پکڑنے آیا تھا تو گھر سے فرار کیوں ہوا تھا، بھاگا کیوں تھا، کہاں تھا، چھپ کیوں کیا تھا؟ دوسری بات سے پکڑنے آیا. میں نے تو تنخواہ کری شاید لینا ہے، لب اسی گھر بیٹھے بیٹھے گرفتاری دے دیں گے. لب تو تنخواہ نہیں لینا، سب نے پڑتی لب گھر آ کے کہ ہر والی طرف گھر بیٹھے بیٹھے. اس طرح نہیں ہوگا. اب تمہارے ساتھ تمہاری زبان میں بات کریں گے اور انشاءاللہ وقت بدلے گا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ فرماتا ہے ہم لوگوں کے درمیان دن پھیرتے ہیں. یہ دن پھریں گے، لبیک والے آئیں گے، اور لبیک والے 5 سال کے لیے نہیں، پوری صدی کے لیے آئیں گے انشاءاللہ. اب آپ نعرہ لگائیں. میں نے آپ کو پوری تقریر سبحان اللہ کروایا ہے، میری عادت ہی نہیں. تقریر نہیں کیا جی، میں نے نعرہ لگوایا اور میں نعرہ لگا رہا ہوں نا، مال کا رب بھی دیکھ رہے ہیں اور محبوب بھی دیکھ رہے ہیں. نعرہ میرا لگے کان بند، لیکن نعرہ ایسا لگائے کہ منافق کھڑا اس کے کان پھٹے. کہتے شاہ صاحب میلاد کے جلوس میں بھی منافق آ جاتے ہیں. میں نے کہا مسجد نبی میں چلے جاتے تھے، ادھر نہیں آتے ہوں گے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہمیں چہروں سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کون سا ایجنسی والا ہے، کون سا مولوی منہ بڑھا کے کھڑا ہے، کیڑا بندہ اندر ساڑے ہے، کینو کھور کھور ہو رہی ہے. سانو الحمدللہ یہ امیر المجاہدین کا فیضان ہے. روٹی ہمیں رب دیتا ہے اور بڑی سونی روٹی دے رہے ہیں. اسی مرید بھی کرتے ہیں لیکن دانے واسطے نہیں، مال کا بغیر مریدوں کے بغیر دانے بھجوائیں گے.
کیونکہ جن کا کام کرتے ہیں بابا جی فرماتے تھے کریم ہے وہ سرور، لکھا ہوا ہے یہ در پر، جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار ہے۔ اب نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ نہ کرو بزرگوں نے چھاڑ کے چلو، بزرگ تے بزرگ تسی تے نوجوانوں نعرہ لاؤ اے کر کے جگہ تے ہلے، منافقہ دے کان تے پھٹے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سوڑے کی آمد، قتال کی آمد، ماہی کی آمد، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 گلی نہ کھڑو رہے